الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ انسان جب اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پیش نظر رکھے تو وہ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آرائش کی طرف مشغول نہیں ہوگا، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر میں نئی زندگی گزارے گا، بس اپنی ضروریات اس دنیا سے پوری کر کے اللہ تعالی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانے کی فکر کرے گا۔ پچھلے ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں ایک کاغذ چسپاں تھا جس میں 5 نصیحتیں انہوں نے لکھ رکھی تھی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، اس دنیا کے لیے تم اتنی محنت کرو جتنا تم کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ یہ اچانک کی بات ہوگی کہ بہت سے بندے دنیا میں پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتے ہیں، اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر بھی پار کر جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اور پھر اس دنیا کی زندگی کا اندازہ جب ہم آخرت کی زندگی سے لگائیں گے تو یہاں کا ہماری 60-70 سالہ زندگی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ گویا ہمیں آخرت میں جتنا رہنا ہے دنیا میں اس کا ہمیں ایک حصہ بھی نہیں رہنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کو دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری نصیحت لکھی تھی
وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا کہ تمہیں آخرت میں جتنا رہنا ہے اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرو۔ اب آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انہوں نے بڑی ہی شاندار طریقے سے اس بات کو سمجھایا کہ آسمان سے لے کر زمین تک رائی کے دانوں سے یہ خلا، یہ خالی جگہ جتنی ہے بھر دی جائے اور ایک پرندہ ایک دانے کو اٹھا کر لے جائے اور پھر 1000 سال کے بعد دوسرا پرندہ دوسرا دانہ اٹھا کر لے جائے اور پھر تیسرے 1000 سال کے بعد تیسرا پرندہ تیسرا دانہ اٹھا کر لے جائے، اسی طرح ہر 1000 سال پر ایک دن وہ آئے گا کہ وہ دانہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کو آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ اب جتنا آخرت میں ہم کو رہنا ہے اتنا ہی ہم کو اس کے لیے محنت کرنی ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے محنت کرنے کے جو ایام ملے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے کے جو ایام ملے ہیں وہ ہماری یہ بس 60 اور 70 سالہ کی زندگی ہے۔ اسی 50-60 سال کی زندگی میں رہ کر ہم کو اپنی دنیا کے لیے بھی محنت کرنا ہے، ہم کو اپنی آخرت کے لیے بھی محنت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم کو دنیا کے لیے محنت کرنی ہے اور آخرت میں ہم کو موقع ملے گا کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری وہاں کریں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس یہ 40, 50, 60 سال کی زندگی دی ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کو 24 گھنٹے میں کتنا وقت اپنی دنیا کے لیے محنت کرنا ہے اور کتنا وقت اپنی آخرت کے لیے محنت کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اولادیں بڑی کم عمری میں فوت ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں؟ فرمایا ایک بیٹا 200 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، ایک بیٹا 300 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، ایک بیٹا 400 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بہن، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ امت کی، انسانوں کی کل عمریں 100 سال کے اندر اندر ہوگی۔ اب اس عورت کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں 200 سال 300 سال کی عمر پا کر انتقال کرنے والے کو یہ کہتی ہوں کہ بڑی کم عمری میں وفات پا گیا۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا پھر وہ لوگ دنیا میں اتنی عمر لے کر گھر بھی بنائیں گے؟ اتنی عمر جن کو ہوگی وہ شادیاں بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ شادی بیاہ بھی کریں گے، وہ دنیا کے ہر کام کریں گے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر میں اس زمانے میں ہوتی جس زمانے میں لوگوں کی عمریں 100 سال سے کم ہوتی، میں ایک سجدے میں 60-70 سال کی زندگی گزار دیتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کو دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی ہے اور اپنی آخرت کے لیے کتنی محنت کرنی ہے۔ تیسری بات اور تیسری نصیحت یہ لکھی تھی، وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ اب میں سے اب ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کون کتنا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بندہ ہر سانس لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ ایک لقمہ اپنے منہ میں سے گلے کے نیچے اتارنے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جب کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالے تو جس طرح لقمہ ایک نلی سے نکل کر پیٹ میں جاتا ہے، اس کے بازو میں ہی دوسری سانس کی نلی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم لقمہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی نلی تک نہیں پہنچاتے، بس منہ میں ڈال کر چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرتے ہیں، احسان فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ کبھی نہیں جاتا ہماری سانس کی نلی میں، سیدھے کھانے کی نلی سے اتر کر پیٹ میں جاتا ہے۔ اگر ایک چاول کا دانہ ہماری سانس کی نلی میں پھنس جائے، ایک سانس ہماری رک جائے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کے ہر لمحہ، ہر سانس کے لیے محتاج ہیں۔ جب بات ایسی ہے کہ ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، تو اس کی رضا کے لیے کہ وہ ہم سے راضی رہے، اس کی یہ مہربانیاں اسی طرح ہم پر ہوتی رہے، ہم کو اس کے لیے جتنی محنت کرنا پڑے، جتنی کوششیں کرنا پڑے، ہمارے لیے اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ ورنہ ایک لقمہ ہماری سانس کی نلی میں پھنس گیا، ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اتنا ہی ہم کو چاہیے کہ اس کو راضی رکھنے کی، اس کو خوش رکھنے کی ہر آن ہم محنت کریں، ہر آن ہم اس بات کی طرف توجہ دیں۔ کوئی لمحہ ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا کوئی کام ہو۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اپنی رحمت کی نگاہیں اٹھا لے، بندے کی زندگی پھر اجیرن ہو جاتی ہے۔ بندہ کچھ نہ کر کے بھی اپنے خیال میں دن بدن ذلیل و رسوا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پھر سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے جتنا ہم اللہ تعالی کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اتنی ہی ہم تڑپ اور فکر کے ساتھ ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی فکر کریں۔ ایک بار بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں اور خوش ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اے پروردگار، میری یہ قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ کی رضا اور خوشی کا طریقہ کیسے ہم کو معلوم ہو، ہم کیسے جانیں کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہیں؟ فرمایا
اے پیارے موسیٰ، یہ کام تو معلوم کرنا بہت آسان ہے، میرے بندوں کو کہہ دو تم ذرا اپنے ضمیر کی طرف خیال کر کے یہ فیصلہ کرو کہ تم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہو، تم اپنے حالات میں اللہ تعالیٰ سے کتنا خوش ہو۔ جتنا تم مجھ سے راضی ہو اتنا ہی میں تم سے راضی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اور یہاں غور کریں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت حالات کے نامناسب ہونے کا شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں، ہماری پوزیشن اچھی نہیں، ہمارے رزق کی آمد کی سبیل اچھی نہیں، کاش ہمارے ساتھ بھی وہ ہوتا جو فلاں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حال میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ہم راضی نہیں ہیں۔ تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہیں، جتنا ہم راضی ہیں اتنا ہی وہ بھی ہم سے راضی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر حالات کے آنے پر غور کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں، شکوہ شکایت کرتے نہ پھریں، ورنہ جس دن مہربانی کی نگاہ اٹھ جائے گی بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ چوتھی نصیحت لکھی تھی، فرمایا جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری دنیا ایک دوسرے کی محتاج ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بار ایک آدمی ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا کچھ مانگنے کے لیے۔ جب اس کے دربار میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا تو پھر یہ کہا گیا کہ بھئی ذرا ٹھہرو، بادشاہ سلامت دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور اس کے خیال آیا کہ جب یہ بادشاہ ہو کر بھی مانگ رہا ہے تو ہم کیوں ایک مانگنے والے سے ہی مانگے، جو خود محتاج ہے ہم کیوں اس کا محتاج بنے۔ وہ وہیں سے بادشاہ کے دروازے سے واپس آ گیا۔ تو واقعی بہت ہی اہم نصیحت لکھی کہ اس سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ورنہ دنیا میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب مخلوق سے امیدیں باندھتے ہیں اور مخلوق کے مال و زر پر ان کی امداد و اعانت پر نظر کرتے ہیں، عموماً وہ محروم ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اس وقت انسان کا دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور جب خوشیاں آتی ہیں بہت لوگ ملیں گے تمہاری خوشیاں بانٹنے والے اور بہت ملیں گے تمہارے ہم نوا، لیکن جب مصیبت آئے گی تم کو اکیلا جھیلنا ہوگا، تمہارا کوئی ساتھی اور یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے بیان فرمایا، حضرت حاجی صاحب کا زمانہ تھا، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب مجھے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن کہ بیٹا
جب میں ہندوستان سے ہجرت کر کے حجاز مقدس کی طرف چلا تو میں نے جہاز میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کیا کہ اے پروردگار، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہوں، لہذا میں وہاں پہنچ کر نہ کسی سے کوئی سوال کروں گا، نہ کسی سے کوئی چیز مانگوں گا، نہ کسی کے مال و زر پر میں نگاہ ڈالوں گا۔ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے دیں گے تو میں کھا لوں گا، نہیں دیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ موت دیں گے، وہ بھی آپ ہی دینے والے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی ایک نعمت ہے، میں وہ بھی بخوشی قبول کر لوں گا۔ لیکن میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہوں، میں کسی کے سامنے سوال نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب میں جہاز پر بیٹھ گیا اور وہاں سے میں مکہ معظمہ پہنچ گیا، اب حاجی صاحب کوئی رئیس اور امیر آدمی تو تھے نہیں کہ بہت سارا مال و زر، بہت ساری پونجیاں اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ تھوڑی سی پونجی تھی جو 2-4 دن میں ختم ہو گئی۔ 2-3 وقت کے افاقے گزر گئے، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوا، لیکن اپنے عہد کی تجدید کی، اے پروردگار، میں آپ کے گھر آیا ہوں، میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ 3 وقت کے فاقے گزر گئے، ہلکی ہلکی کمزوری اور نقاہت جسم پر طاری ہونے لگی، لیکن حرم شریف میں اسی حال میں آتے رہے جاتے رہے، یہاں تک کہ 7 وقت کے فاقے گزر گئے، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوا، اور پھر بھی اپنے عہد کی تجدید کر رہے ہیں کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ یہ حادثہ پیش آیا کہ حرم شریف میں طواف کر رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، 7 وقت کا فاقہ جب ہو جائے تو کیسی جسم پر کمزوری اور نقاہت ہوگی، وہ ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ اب ان کا جسم لڑکھڑانے لگا، لیکن حرم شریف میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران لڑکھڑاتے ہوئے ان کا پیر کسی بدوی اور دیہاتی آدمی کی لنگی پر پڑ گیا۔ اس نے جوش میں آ کر ایک گھوسا مارا اور حاجی صاحب زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور سارے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران حضرت حاجی صاحب نے دیکھا کہ بیت اللہ کی ایک جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، دوسری طرف میکائیل کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل سے کہتے ہیں کہ بندہ بڑا صابر ہے، بندہ بڑا صبر کرنے والا ہے۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کچھ اور کسر باقی ہے۔ یہاں تک کہ 11 وقت کے فاقے ہو گئے، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوا، اور حضرت حاجی صاحب اپنے اسی عہد و پیمان پر قائم ہیں کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جب 11 وقت کے فاقے ہو گئے، اب چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، تو حرم شریف میں آنا بند کر دیے، اور جہاں رہتے تھے اس کے قریب میں جو مسجد تھی وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہو کر اپنے گھر آیا تو ایک آنے والے نے آواز دی، میں نے کہا کون ہے، چلے آؤ، تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر
کپڑے سے ڈھانک کر لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں پکا ہوا پلاؤ ہے، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب کوئی چیز نفس کی چاہت کے بغیر اور کسی سے سوال کرے بغیر ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، کیوں نہ میں اسے کھا لوں۔ اور بھوک بھی شدت کی لگی ہوئی تھی، پیاس کی بھی بے چینی تھی، میں نے اس کو کھایا۔ اب جو اس میں سے بچ گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے ڈھانک کر رات کے لیے رکھ دوں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جس نے 11 وقت کے فاقے کے بعد مجھ کو یاد فرمایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ کو رات میں یاد نہ کرے۔ میں نے یہ سوچ کر اس کو ڈھانک کر رکھ دیا، اپنے پاس رات کے لیے نہیں رکھا۔ لانے والا شخص جاتے ہوئے اس پیالے کو اٹھا کر لے جانے لگا اور یہ کہتے ہوئے گیا، اگر تم اسے رکھ لیے ہوتے ڈھانک کر زندگی بھر پھاقے سے مرا کرتے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، اور وہ واپس گیا تو کبھی آیا نہیں۔ پھر حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بیٹا ایک وقت تو وہ تھا، آج ایک وقت وہ ہے کہ میرے پاس پیسوں کی اتنی آمد ہے کہ نقد پر نقد ہے، کپڑے پر کپڑے ہیں، غذا پر غذا ہے، اتنا ہے کہ میں بانٹتے بانٹتے اور تقسیم کرتے کرتے تھک گیا، لیکن دنیا میرے پاس آنے سے تھک نہیں رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، تھوڑی محنت کرنی ہوگی، تھوڑا مضبوطی سے کام کرنا ہوگا، تھوڑا اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا اور مجاہدہ کرنا ہوگا، لیکن مانگیے اسی سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 5ویں نصیحت فرمائی وَعْمَلْ لِلنَّارِ، فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم سے برداشت کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے، اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہ سکتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہم سے ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ذرا سی ہم پر دھوپ پڑتی ہے تو ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، ایک چنگاری پڑتی ہے تو دور بھاگ کے جاتے ہیں۔ لہذا ہم میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم گناہ اتنا کریں کہ ہم اتنا اللہ کے عذاب کو سہ سکیں۔ اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کا معمولی عذاب جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ کہ آگ کی 2 جوتے انسان کو پہنائے جائیں گے۔ وہ جوتے ایسے ہوں گے، اس کی گرمی سے انسان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے جوش مارتی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ یہ صرف اس 2 جوتے کے پہنانے کا اثر ہوگا۔ ہم سے تو اتنا نہیں برداشت ہوتا کہ اگر ہماری کسی نے کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کی بات کہہ دی تو ہم کو یہ برداشت نہیں ہوتا، کل قیامت میں ساری دنیا کی مخلوق کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے ہم کو رسوا کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس لیے ہم کو یہ نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سا گناہ کریں، کون سا گناہ ہلکا ہے کون سا بھاری ہے، بلکہ ہم یہ فیصلہ کریں آج کے بعد سے ہم اپنے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ اپنے ہاتھ سے سرزد نہیں ہونے دیں گے جو اللہ کی ناراضگی اور پکڑ کا سبب بنے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جتنے گناہ اس دنیا میں کر لیں
سارے کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ نقد سزائیں انسان کو دے دیا کرتے ہیں کہ شاید باز آ جائے، شاید وہ باز آ جائے، اور وہ سزا انسان کے دل سے سکون کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ پھر انسان کے پاس چاہے لاکھ مال و دولت ہو، چاہے لاکھ گاڑی اور بنگلے کوٹے ہوں، جب دل سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے انسان کے پاس جینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ ایک بار ایک اللہ والے کے پاس کسی رئیس نے رات 3 بجے فون کیا۔ اب وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ بھائی رات کے 3 بجے خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے، مال و دولت میرے پاس اتنا ہے کہ اگر میں حساب کرنے کا ارادہ کروں بینک والوں کو مہینہ لگے گا میرے روپیے اور جائیداد کا حساب کرنے میں۔ جو جی میں آتا ہے کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سکون سے رہتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ تیرے پاس جتنا مال ہے، جتنی جائیداد ہے، اگر اس کا 10 گنا بھی ہو جائے تو تجھے نیند نہیں آنے والی، اس لیے کہ نیند آنے والی جو چیز تھی وہ تیری زندگی سے باہر ہے۔ پھر اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، تلاوت قرآن کی پابندی کرو، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو گناہ کا ایک نقد وبال دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انسان کی چاہے پھر کتنی ہی لمبی عمر ہو، کتنا ہی مال و جائیداد ہو، اللہ تعالیٰ سکون اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان گناہ کرنے پر آئے تو پھر انسان اس دنیا میں کسی حال بچ نہیں سکتا۔ ایک بار ایک بڑے افسر نے اپنا ایک گھر بنوایا، اتفاق ایسا کہ وہ گھر مسجد کے بازو میں تھا۔ جب فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے صبح کی اذان دی، اب اس کی نیند میں خلل پڑ گیا۔ اس نے دن کے وقت مؤذن صاحب کو جا کر چلایا اور کہا کہ کل سے لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دینا، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اب مؤذن صاحب نے اور لوگوں سے بتلایا کہ بھائی آج کے بعد سے اسپیکر میں اذان نہیں ہوگی، فلاں صاحب رئیس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو بوڑھے لوگ تھے جن کو گھڑی دیکھنا نہیں آتا تھا، ان لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی اسی اذان کو تو سن کر ہم بیدار ہوتے ہیں اور اسی اذان کو سن کر ہم اپنے دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، اگر یہی بند ہو گیا تو ہماری نمازیں تو پھر جاتی رہیں گی، ہماری نمازیں تو وقت بے وقت ہو جائیں گی۔ اس لیے اس رئیس سے جا کر کہہ دو کہ بھائی تم اپنا گھر ہی کہیں اور بنا لو، مسجد کے بازو سے ہٹ کر چلے جاؤ۔ دوسرے دن مؤذن نے پھر مسجد میں اذان دی، وہ غصے میں اٹھ کر آیا اور مؤذن صاحب کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے تم کو کل منع کیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دینا، تم نے کیوں دیا؟ جب اس نے یہ حرکت کی، اللہ تعالیٰ کو اس کے اس تکبر اور غرور پر، اس کی اپنی شان پر بڑا غصہ آیا اور اس کی پکڑ فرمائی۔ ہوا یہ کہ فالج نے اٹیک کیا، اس طرح کے دونوں ہاتھ اب مفلوج ہو کر سینے پر رکھ اٹھے۔
اب ہلا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوکری بھی گئی، ملازمت بھی گئی، خود کے کھانے پہننے کا اب محتاج ہو گیا۔ کچھ روز کے بعد دوسری مرتبہ اٹیک ہوا، دونوں پاؤں سمٹ کر مفلوج ہو گئے، اب چل نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا، کہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ اب زندگی اجیرن ہونا شروع ہو گئی۔ بیوی تھی، بچے تھے، خدمت کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، علاج معالجہ کر رہے ہیں، کوئی صورتحال نہیں بنتی صحت یابی کی۔ اور تھے تو افسر، ہر وقت عادت پڑ چکی تھی ملازموں کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے کی، عادت پڑ چکی تھی معمولی سے معمولی کام پر نکیر کرنے کی۔ بیوی بچے بھی اس کا شکار ہوئے، ہر وقت بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ بیوی بھی غصہ ہو گئی کہ میں آپ کی اتنی خدمت کر رہی ہوں، میرے بچے خدمت کر رہے ہیں، آپ میرے بچوں کے سامنے مجھ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ بیوی چھوڑ کر اپنے بچے کو لے کر میکے چلی گئی۔ اب انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ بھائی صاحب، بیوی اپنے میکے چلی گئی، تم میرے بھائی ہو، تمہارا حق ہے کہ ایسے وقت میں میری امداد کرو۔ تو بھائی نے بھی بات کو سمجھا، عذر معذرت کو سمجھا، اور اس نے آ کر بھائی کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب بھائی اور اس کی بیوی دونوں مل کر اس کی اب خدمت کر رہے ہیں، بچے خدمت کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ وہی کہ بیوی کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، بچے کو بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ بھائی نے ایک بار سمجھایا تو بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کیا کہ تم عورت کے غلام بن چکے ہو۔ بچوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ابا کو ہمارے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہماری ماں خدمت کر رہی ہے، ہمارا باپ خدمت کر رہا ہے، اور ان کا یہ رویہ ہے کہ سرعام میری ماں کے سامنے، میرے سامنے میرے باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ انہوں نے غصے میں آ کر چارپائی سمیت اٹھا کر گھر سے باہر لے جا کر سڑک کے کنارے رکھ دیا۔ اب نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، پسینے سے شرابور ہے، بھوک کی شدت انہیں تڑپا رہی ہے۔ آنے جانے والوں پر اب نگاہ دوڑا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے کھلا دو، مجھے پلا دو۔ ایک گزرنے والا گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ حال ہے، 10 روپے اپنی جیب سے نکالے اور اس کو دیے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں یہ 10 روپیہ کیا کروں گا، مجھے کھانا لاؤ اور کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے کالج جانے کا ٹائم ہے، مجھے وقت پر پہنچنا ہے، میں اتنی خدمت تو نہیں کر سکتا۔ دوسرا آیا، اس سے کہا کہ بھائی 10 روپیہ نہیں، مجھے روٹی دے دو۔ اس بیچارے نے 10 روپیے کے بجائے روٹی خرید کر لا کر دی۔ فرمایا روٹی میں کیسے کھاؤں گا، مجھے کھلا دو۔ فرمایا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تم کو بیٹھ کر کھلاؤں۔ کہنے لگا وہ معذور کہ اچھا یہ روٹی زمین پر پھر نہ رکھو، میرے ہاتھ میرے پاؤں میں پکڑا دو۔ اب ہاتھ سے تو بالکل مفلوج ہو چکا تھا، پیر کے انگوٹھے اور اس کی بازو والی انگلی سے دبا کر اس نے روٹی کو پکڑا اور کتوں کی طرح نوچ نوچ کر روٹی کھانا شروع کیا۔
یہ انجام اس بات کا تھا کہ اس کے دل میں ذرا سی تکبر تھا، ذرا سی بڑائی تھی، اس نے نیک لوگوں کی تحقیر کی، ان کو ذلت و رسوا کیا۔ آج حال یہ ہے کہ مال و دولت سے تو دور ہے ہی، بیوی بچوں سے دور ہے ہی، کھلانے کھانے پینے سے بھی محتاج ہے، اور کتوں کی طرح زندگی بیٹھ کر گزار رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو نہ بڑھائیں، اپنی ضروریات کو صرف پورا کرنے کی فکر کریں۔ جو وقت بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں لگانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔